السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے بات ہو رہی ہے جنت کی، اور جنت میں بات ہو رہی ہے جنت کے باغوں کی اور جنت کے محلوں کی اور جنت کی دیگر نعمتوں کی۔ تو آئیے جنت کے پھلوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اور خوشخبری سنا دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں خوشخبری سنا دیں، اور ساتھ یہ اضافہ بھی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ایمان والے جنہوں نے نیک عمل کیے۔ خوشخبری تو انہی کے لیے ہے، اور نیک عمل بھی کیے خلوص نیت کے ساتھ، رب کو راضی کرنے کے لیے، کہ جن کی نیتیں بھی صاف ہیں، جن کے عمل بھی اچھے ہیں اور وہ ایمان والے بھی ہیں۔ تو گویا عمل صالح کو ایمان کے تابع لایا گیا ہے کہ اچھے کام، نیک کام، اچھی نیت، خلوص نیت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کیے جائیں گے تو وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ مقبولیت کو پہنچیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا خوشخبری سنا دیں میرے رب؟ تو اپنے حبیب سے فرمایا کہ جنہوں نے ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے پھر ایسے باغات ہیں، ان لہم جنات، کہ ان کے نیچے تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، یعنی ایسے باغ ہوں گے۔ اچھا، پھر کمال یہ ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب ان کو پھل بطور رزق عطا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اور پھر وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہیں۔ تو یہ تو اس آیہ مبارکہ کا ایک لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں آیہ نمبر 25، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کے ابتدا ہی میں مومنین کے لیے ایک بشارت کا معاملہ رکھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان نیک بندوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ترہیب یعنی کہ ڈرانے کے لیے آیات کا معاملہ آیا ہے، تو وہاں پہ ترغیب کا ذکر بھی ہے کہ رغبت دلائی جائے۔ اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں بھی یہی سیکوینس موجود ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں جنت کی بشارت بھی دی گئی، اور ان نیک عمل یعنی ان صالحات جو ہیں نا، نیکیاں اور عمل، یہ وہ ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض بھی داخل ہیں، نوافل بھی داخل ہیں، سنن بھی داخل، سب داخل ہیں۔ اور تو یہی تفصیل جو ہے وہ تفسیر مدارک میں بھی آتی ہے۔ اور جنت کے پھل رنگت میں تو آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، تو اس لیے کہا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب وہ دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت محسوس ہوگی اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یوزلی دنیا میں جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں نا تو اس کا ایک ڈیمینشنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ ایوری ادر بائٹ از لیس ڈیلیشیس دین دا بائٹ بفور، یعنی ہر اگلا لقمہ پچھلے لقمے سے ذائقے میں کم ہوتا ہے۔ جنت میں یہ معاملہ نہیں ہے، جنت میں یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، یعنی دیکھیں گے، دیکھنے میں انہیں عام محسوس ہوگا کہ یہ تو عام ہے، ہم نے تو کھایا ہوا ہے، یہ تو سندڑی جیسا عام معلوم ہوتا ہے، اسی طرح چونسے جیسے عام معلوم ہوتا ہے، لیکن کھائیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ، ایسا چونسا تو کبھی کھایا ہی نہیں، ایسے انگور، ایسے امرود، ایسے انار، ایسے سیب، ایسے تو ہم نے نہیں کھائے کبھی سیب۔ ہم تو کشمیری سیبوں کو ہی سمجھتے تھے کہ سیب وہی ہیں، یہ تو کشمیری سیبوں جیسے ہیں، پر ان کا ذائقہ بہت الگ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور جنتی پھل جو ہے نا ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ اور جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا وہ عورتیں جو دنیاوی عورتیں ہیں اور جنت میں داخل ہوں گی، مومنین کو بطور بیوی عطا ہوں گی، یہ سب کی سب پاک صاف بیویاں ہوں گی، نہ ان کے جسم پر میل ہوگا، نہ کوئی اور گندگی ہوگی، اندر باہر ہر ناپاکی سے، ہر روحانی بیماری سے پاک ہوں گی۔ جیسے کہ جنتی مرد
اور اسی طرح یہ خواتین جو ہیں، چاہے حوریں ہوں یا وہ عورتیں جو دنیا میں اپنا وقت گزار کے پھر جنتی ہوئیں، یہ سب نہ بد مزاج ہوں گی، نہ بد اخلاق ہوں گی، ہر لحاظ سے پاک ہوں گی، جیسے تفسیر مدارک میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ اور وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور اہل جنت کا یہ جو کہنا ہے نا کہ یہ وہی پھل ہیں جس کو ہم اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، تو اب اس سے مراد میں نے آپ سے ذکر کیا کہ علماء کی کیا ہیں، دو آراء ہیں، دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض کہتے ہیں اس کی مراد دنیا کے پھل سے ہوگی، اور بعض کہتے ہیں وہ جنت کے پھلوں کو آپس میں کہیں گے کہ یہ پھل تو پہلے بھی کھایا تھا، لیکن ہر دفعہ جب کھا رہے ہیں تو ذائقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا یہ قول کہ ان کو ایک دوسرے کے مشابہ پھل دیے جائیں گے، ملتے جلتے، تو اس کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے تمام پھل شروع سے لے کے آخر تک اچھے ہوں گے۔ تو بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ رنگ میں ایک جیسے ہوں گے لیکن مزہ الگ الگ ہوگا، اور بعض نے کہا کہ نام اور ظاہری شکل کے اعتبار سے وہ دنیا کے پھل جیسے ہوں گے لیکن مزے میں، ذائقے میں بالکل مختلف۔ اور جنت کے پھلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ سورہ صاد میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، کہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان کے باغوں میں، اور وہاں بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے۔ تم ہوٹل جا کے آرڈر دیتے ہو نا، ہوٹل جا کے آپ آرڈر دیتے ہیں کہ یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، تو اب وہاں پر آرڈر بھی کیسا ہے کہ بس مومن نے کسی چیز کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کرنا، سوچنا ہے بس، اور وہ جو سوچ ہوگی وہ اس کے سامنے اس تعداد میں آ جائے گی جتنی اس کے اندر اسے استعمال کرنے کی خواہش ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تو ان باغوں میں وہ بہت سے پھل اور میوے اور مشروب مانگیں گے اور ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان باغات میں وہ جو تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، اور بہت سے پھل، میوے اور شراب یہ جو مانگیں گے وہ کون سے ہوں گے اور کیا کیفیت ہوگی اور انہیں کیسے پیش کیا جائے گا، یہ حال میرا رب جانتا ہے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور میرا رب فرماتا ہے اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جو شوہر کے سوا کسی اور کی طرف آنکھ اٹھاتی نہ ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ اس کی پھر تفصیل ہم پھر کبھی، لیکن آج ہم پھلوں پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سورہ دخان میں، یہ تو آیا سورہ صاد کی آیت نمبر 50 اور 51 ہو گئی، اب آ جائیں سورہ دخان میں، اس کی آیت نمبر 55۔ آپ اگر قرآن کریم سامنے رکھا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ بھی کر لیا کریں، اس لیے آیتوں کے ریفرنسز دے رہا ہوں۔ سورہ دخان اٹھائیں اور اس میں آیت نمبر 55 آپ دیکھیں، اس میں اللہ فرماتا ہے یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ جنت میں بے خوف ہو کر ہر قسم کا پھل میوہ مانگیں گے، کوئی خوف نہیں ہے جنت میں، بے خوف ہو کے مانگیں گے۔ آمنین، امن کی جگہ ہوگی، دنیا کی طرح خوف نہیں ہوگی، کوئی مہنگائی کا ڈر نہیں ہوگا، پتہ نہیں پھل ختم نہ ہو جائیں، سڑے ہوئے نہ ہوں، ملیں نہ ملیں، سب کو پورے ہوں یا نہ ہوں، ایسی کوئی بے خوف ہو کر اپنے جنتی خادموں کو میوے حاضر کرنے کا حکم دیں گے، تو حکم ہوگا وہاں پہ، اور انہیں کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ کوئی آگے سے بدتمیزی کرے گا، وہ خود بھی نہیں کریں گے، سامنے سے کوئی نہیں کرے گا، اور نہ انہیں خوف ہوگا کہ میوے کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، یا ان کو زیادہ کھا لوں گا تو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، یا بیمار ہوں زیادہ شوگر نہیں لے سکتا، ایسا کوئی معاملہ نہیں، چاہے نیچرل شوگر، اور کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اسی کو پھر روح البیان میں اور تفسیر جلالین میں اور تفسیر مدارک میں یوں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ رب تعالیٰ کا کرم ہوگا مومنین پر کہ اتنی نعمتیں انہیں عطا کی جائیں گی۔ پھر اسی طرح آپ سورہ زخرف میں آ جائیں، اس کی آیت نمبر 72 اور 73 مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو اسی سے ملتی جلتی تفصیلات ملیں گی
کہ جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہی وہ جنت ہے جس کے اپنے اعمال کے عوض میں تم مالک بنا دیے گئے ہو، اور تمہارے لیے کیا ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے بہت سارے میوے ہیں، بہت پھل ہیں اس میں، کثیرہ ہیں، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن سے تم کھا رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جنتی جنت میں بیٹھا ہے، تکیے لگائے بیٹھا ہے، اور آس پاس خادم پھر رہے ہیں، حکم دیتا ہے، بادشاہ ہے نا، حکم دیتا ہے اور خادم حاضر ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا نا کہ دل میں خواہش آئی اور خادم حاضر ہو گیا، کبھی بندے کا دل چاہے گا میں حکم پہ بلاؤں تو حکم پر بھی بلا لینا، قید کوئی نہیں ہے تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا ہے، آزاد ہے نا، کہ آزادی کیا نہیں ملتی وہاں پر، وہاں مر نہیں سکتے اور یہاں ہمیشہ جی نہیں سکتے۔ بہرحال سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے جو تمہیں وارث بنایا گیا ہے، تو پھر تمہیں نعمتیں بھی دی گئی ہیں، اور نعمتیں بھی عظیم الشان نعمتیں، اور وہ جو پیش کی جائیں گی نعمتیں سونے کے چاندی کے ورقوں میں، اور ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کیا جائے گا جس میں سرخ یاقوت کے گھوڑے جس پر تم جب چاہو سوار ہو جاؤ، اور وہ گھوڑے بھی عام گھوڑوں جیسے نہیں، وہ گھوڑے بھی ایسے ہوں گے کہ سبحان اللہ، پھر کہ تمہیں لے کے اڑ جائیں، ایسے گھوڑے ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر اس کا ذکر آتا ہے ترمذی شریف کی روایت میں، کتاب صفت الجنہ میں، پہلے بھی آپ سے میرے خیال سے میں اڑنے والے گھوڑوں کے متعلق درس تفصیلاً دے بھی چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں ہیں۔ پھر سورۃ الواقعہ میں بھی ذکر ہوتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کثرت سے میوے ہوں گے، یعنی کوئی لمٹ نہیں لگائی، کثرت جتنی مرضی چاہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوں گے۔ اور وہاں کیفیت کیا ہے؟ سورۃ الحاقہ میں اللہ فرماتا ہے 21 سے 23ویں آیت تک کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص خوب مزے کی عیش کی زندگی میں ہوگا اور بہشت بری میں ہوگا، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی تمہیں محنت نہیں کرنی، تمہاری طرف جھک جھک کے چیزیں خود آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تو تم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، وہاں چیزیں تمہارے پاس خود چلی آئیں گی، جب تمہیں حاجت ہوگی وہ چیز تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اس لیے سے کہا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ تو یہاں سے پھر قرآن میں سورۃ الحاقہ کی اس آیہ مبارکہ سے ان لوگوں کا جو ثواب بیان کیا گیا نا، جنہیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو پھر ان کے یہ معاملات ہیں کہ عذاب سے محفوظ ہیں، ثواب بھی ایسا کہ بلند باغ میں، پسندیدہ زندگی میں، اس کے پھر پھل درختوں کے کھانے والے ایسے کہ بھئی درخت خود قریب ہوگا، تم کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، ہر حال میں درخت خود تم تک آئے گا اور تمہیں پھل دے گا کہ تم آسانی سے اسے توڑ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس بات پر ایک حدیث یاد آئی، وہ آپ سے ذکر کرتا چلوں، پھر کتاب بھی بتاؤں گا کہ کون سی کتاب میں آتی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ میں مدینے کی ایک وادی میں گیا، اور ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے اپنا دسترخوان لگایا اور سب کھانا کھانے لگے کہ اتنی دیر میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے فرمایا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ چرواہے نے جواب دیا بھئی میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تم اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، اور پھر بھی تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تم پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر وہ چرواہا ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا حضور کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں میرا رب فرماتا ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورۃ الحاقہ کی آیا ہے کہ کیا وہ دن آ گیا ہے کہ جس کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، کیا وہ دن آ گیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس چرواہے کی باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور فرمانے لگے تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے، تمہیں اس کا گوشت بھی کھلائیں گے اور بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے۔
تو آپ کی یہ بات سن کر چرواہا کہنے لگا کہ حضور یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں ہیں بلکہ یہ تو میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا یہ بھی تو ممکن تھا کہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا، اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن دیکھو یہ کتنا امین بھی ہے اور متقی بھی ہے۔ چرواہے نے بھی یہ بات سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کو تحفے میں دے دی۔ اس واقعے کو کتاب عیون الحکایات میں الحکایۃ السابعہ و70 میں بیان کیا گیا ہے، پیجز 98 اور 99 پر۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ جنتی لیٹے لیٹے بھی پھل کھائے گا، اور سورۃ الدہر میں اللہ فرماتا ہے اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان کے میوے ان کے بالکل اختیار میں ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، بالکل اختیار میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی کسی درخت کے پھل کو کھانے کا ارادہ کرے گا تو پھل خود بخود اس کے پاس نیچے اتر جائے گا اور وہ جتنا چاہے گا کھا لے گا۔ تو بعض نے کہا کہ جنتی اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں پھل کھائے گا، اور علامہ طبرانی نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور المعجم الکبیر میں یہ روایت آتی ہے کہ جب آدمی جنت کا کوئی پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا، یعنی جنت میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اور ابن کثیر جو ہے عبداللہ ابن امام احمد کی سند سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اور ہر چیز کا ہنر ان کو سکھلا دیا، اور ان کو جنت کے کچھ پھل بھی عطا کیے، چنانچہ تمہارے یہ پھل جنت سے ہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر سے روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس سے امام مسلم نے کتاب الکسوف میں روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، اگر میں اس کے چند خوشے توڑنا چاہتا تو توڑ لیتا۔ اور مسند امام احمد میں مزید تفصیل کے ساتھ یہ روایت آتی ہے، جس سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ظہر کی نماز میں مشغول تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو ہم بھی آگے بڑھ گئے، پھر آپ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے نماز کے دوران ایسا کام کیا جو اس سے پہلے نہیں کرتے آپ کو کبھی دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے سامنے جنت اور اس کے پھل پھول پیش کیے گئے، میں نے اس میں سے چند خوشے توڑ لیے اور تمہارے پاس لانا چاہا، مگر ایسا کرنے سے میرے سامنے رکاوٹ ڈال دی گئی، اگر اس کو میں لے آتا تو زمین اور آسمان کے تمام لوگ اس کو کھا لیتے اور اس میں کوئی کمی نہ آتی۔ اور مستد البزار میں حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کون جنت کے لیے کمر بستہ ہے، کیونکہ جنت میں کسی بات کا کھٹکا نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ ایک ایسا نور ہے اور کھلتا ہوا پھول اور مضبوط قلعہ ہے کہ اس میں بہتی نہریں اور پکے ہوئے پھل ہیں، حسین و جمیل بیوی اور کپڑوں کے بہت سے جوڑے اور سرسبز و شادابی اور انواع و اقسام کے پھل فروٹ، سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب اس کے لیے کمر بستہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کہو، تو سب نے انشاءاللہ کہا۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، طبیعت میری ذرا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ بہتری کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔